الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. یہ سورۃ المائدہ ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کی آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. اوفو، پورا کرو تم لوگ. بالعقود، عہد و پیمان کو، وعدوں کو. احلت لکم، حلال کیا گیا ہے تم لوگوں کے لیے. بہیمۃ الانعام، چوپائے کو، جو انعام کی قسم سے ہیں. الا، مگر وہ. ما یتلی علیکم، جو تلاوت کیا جاوے تم لوگوں پر. غیر محل الصید، اس حال میں کہ نا حلال سمجھنے والے ہو شکار کو. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جبکہ تم احرام میں ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. یحکم، فیصلہ کرتا ہے. ما یرید، جو چاہتا ہے. سورۃ المائدہ. اس سورت کا نزول سورتوں کے نزول کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر ہے. اس سورہ مبارکہ سے پہلے 111 صورتیں نازل ہو چکی تھیں اور 112واں نمبر اس سورہ مبارکہ کا ہے. اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے اور مائدہ کا معنی ہے دسترخوان. وہ دسترخوان کہ جس پر کھانا رکھا جائے اسے مائدہ کہا جاتا ہے. چونکہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مائدہ کا ذکر ہے
اس لیے میرے رب نے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ المائدہ رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ اور وہاں پر ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ آسمان سے دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالت اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو تم لوگ۔ ایک طرف تو کہتے ہو رب کا کہ تمہارا رب طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، ایک طرف تو کہتے ہو رب کا، اور دوسری سمت تم یہ کہتے ہو کہ طاقت رکھتا ہے۔ تو جو ذات پوری کائنات کو بنا سکتی ہے، آسمانوں کو اپنی جگہ پر کھڑا کر سکتی ہے، زمین کو اپنی جگہ پر بچھا سکتی ہے، سورج کو اپنی جگہ پر ٹھہرا سکتی ہے، چاند ستاروں کو اپنی جگہ پر قائم کر سکتی ہے، ہواؤں کو طوفانوں کو بھیج سکتی ہے، سمندروں کی موجوں کو پہاڑوں جتنی اٹھا سکتی ہے، تو کیا وہ ذات یہ طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آسمان سے دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا۔ تو وہاں پر چونکہ دسترخوان کا تذکرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المائدہ رکھ دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں میرے رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اوفو کا معنی ہے پورا کرو۔ کس چیز کو کرو پورا؟ عقود کو۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، وعدہ کرنا، عہد کرنا۔ عقود کا معنی گرہ لگانا، وعدہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اوفو بالعقود، تم لوگ عہد و پیمان کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ دیکھیں کتنی اہمیت کے حامل ہیں وہ وعدے، جو ہم ایک تو عالم ارواح میں اپنے رب سے کر کر آئے، اور جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ کتنی اہمیت کے حامل ہیں وہ وعدے۔ آج ہم میں سے ایک دوسرے سے سینکڑوں وعدے اور عہد کیا کرتے ہیں، کہیں پر حاضر ہونے کے، تو کہیں پر لین دین کے معاملات کو پورا کرنے کے، کہیں پر امانتوں کی ادائیگی کرنے کے، کہیں پر کسی کو کوئی چیز بر وقت پہنچانے کے۔ تو یہ کتنے وعدے ہم معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ کہیں پر خاوند بیوی کو زوجیت میں لیتے ہوئے وعدہ کرتا ہے، تو کہیں پر اولاد اپنے والدین سے وعدہ کرتی ہے، کہیں پر والدین اپنی اولادوں سے کسی چیز کو لانے کا وعدہ کرتا ہے، تو کہیں پر خرید و فروخت کے وعدے ہوا کرتے ہیں، کہیں پر قیمتوں کی ادائیگی کے وعدے ہوا کرتے ہیں، کہیں پر چیزوں کو اشیاء کو پہنچانے کے وعدے کیا کرتے ہیں۔
تو سینکڑوں وعدے ہیں جو ہم اپنی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں ہم لوگوں میں سے جو ان وعدوں پر پورا اترتے ہیں، جو ان وعدوں پر، عہد پر پورا اترتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی وعدوں کا ذکر فرما دیا، اور اسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ بات بات پر وعدے کرنے اور توڑ دینا، بات بات پر وعدہ کرنا اور اسے توڑ دینا کتنا ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، تو بہت سخت گناہ ہے۔ تو ایک وعدہ وہ جو عالم ارواح میں کیا کہ جس وقت میرے رب نے یہ فرمایا الستُ بربکم، کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت میں نے، آپ نے، ہم سے پہلے ہزاروں لوگ جو آئے ان سب نے، اور ہمارے بعد ہزاروں لوگ جو آئیں گے ان سب نے، قیامت تک آنے والا آخری انسان تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر ایک نے اپنے رب سے یہ وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا، الستُ بربکم۔ اللہ نے جس وقت فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت میں نے، آپ نے، ہم میں سے ہر ایک نے، اور جو آ چکے جا چکے ان سب نے، جو آنے والے ہیں ان سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم نے وہ وعدہ پہلا عالم ارواح میں کیا تھا۔ دوسرا وعدہ ہم لوگ نے یہ کیا کہ جس وقت یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کے پیغمبر سے، اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا وعدہ کر لیا کہ آپ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ تیسرا وعدہ صفت ایمان مفصل، صفت ایمان مجمل، ان کے اندر ہم نے وعدہ کیا کہ ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ کیا ہے صفت ایمان مفصل میں؟ آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لے آیا، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اور اللہ رب العزت کے رسولوں پر جتنے بھی آئے سب کے سب پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ، اور اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لے آیا، وشر من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور بعثت بعد الموت پر میں ایمان لے آیا۔ یہ ہم نے اللہ سے تیسرا وعدہ کیا ہے۔ اب جب یہ وعدے کر لیے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، جب یہ وعدہ کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر کہ اب آپ ہی کی فرما برداری اختیار کریں گے، جب یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ پر میں ایمان لایا، رسولوں پر میں ایمان لایا، کتابوں پر میں ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لایا، بعثت بعد الموت پر میں ایمان لے آیا، جب یہ وعدے کر لیے اب ہم میں سے ہر ایک پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان وعدوں کو پورا کریں، ان وعدوں کی پاسداری کریں، ان وعدوں کا خیال کریں، احترام کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے شروع میں سب سے پہلے وعدوں کا ذکر فرمایا کہ وعدے پورے کرو۔ اے ایمان والو، وعدوں کا پورا نہ کرنا یہ کفر کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کیوں، کس طرح معلوم ہوا؟ کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کافروں کو نہیں کیا، کہ ایمان لے آنے کے بعد مومن کی یہ شان ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا،
وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، یہ ایمان والوں کی یہ شان ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، تم لوگ وعدوں کو، عہد کو پورا کرو۔ فرمایا آگے احلت لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپایوں کو جو کہ انعام کی قسم سے ہے۔ انعام کے لفظ آ گیا جس سے کتا، بلی، گدھا، حرام جانور یہ نکل گئے جن کا کھانا ممنوع ہے۔ اگر انعام کا لفظ نہ آتا بہیمہ کے بعد تو پھر کتا بھی آ جاتا، بلی بھی آ جاتی، گدھا بھی آ جاتا۔ بہیمہ بہائم اس کی جمع ہے، اور بہائم کہتے ہیں وہ جانور جو 4 ٹانگوں والا ہے۔ اب 4 ٹانگوں والے جانوروں میں کتا بھی آتا ہے، بلی بھی آتی ہے، گھوڑا بھی آتا ہے، گدھا بھی آتا ہے، اور جو ہے جب یہ جانور آگے تو اسی طرح 4 ٹانگوں والے میں بکری بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، بھینسا بھی ہے۔ اب یہ سارے جانور اس کے اندر آ گئے، لیکن یہ جانور کتا، بلی، گدھا یہ انعام کی مد سے نہیں ہے، انعام کی مد سے ہیں 8 قسم کے جانور۔ اور وہ 8 قسم کے جانور کون سے ہیں؟ دمبا نر اور مادہ 2 ہو گئے، بکری نر اور مادہ 4 ہو گئے، بھینس بھینسا نر اور مادہ 6 ہو گئے، اور گائے وغیرہ یہ بھی بھینس ہی کی جنس سے ہے اور بھینس گائے ہی کی جنس سے ہے۔ تو اس لیے ان 6 کی مد میں بھینس بھینسا گائے وغیرہ اسی نر اور مادہ اسی کے اندر آ گئے۔ اور 7ویں 8ویں قسم کا جانور نر اور مادہ اونٹ وغیرہ، یہ 8 قسم کے جانور انعام کی مد میں آ گئے۔ انعام کی بہائم کے بعد انعام کے لفظ جب آ گیا تو اب کتا بھی نکل گیا، بلی بھی نکل گئی، گدھا بھی نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مگر وہ جو تلاوت کیے جائیں تم پر۔ اب تلاوت کون سے جانور، ان کا اگلی آیت کریمہ میں میرے رب نے آگے مزید ذکر فرمایا۔ وہ جانور کون سے ہیں جن کا کھانا حلال ہے اور جن کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ جانور کون سے ہیں؟ اگلی آیت کریمہ میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مگر وہ جو تلاوت کیے جائیں تم پر، اس حال میں کہ شکار کو حلال نہ سمجھنے والے ہوں، جبکہ تم ہو احرام میں۔ دیکھیں جب انسان احرام میں آ جاتا ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو چاہے وہ احرام حج کا ہو، تو بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہیں حالت حرام میں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے تکبیر تحریمہ کے بعد جب کہہ دیا اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا یہ فرض ہے، اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا تو جو چیزیں عام تکبیر تحریمہ سے پہلے حلال تھی وہ چیزیں بھی حرام ہو گئی۔ مثلاً تکبیر تحریمہ سے پہلے بات کرنا جائز تھا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب بات کرنا حرام ہے۔ کھانا کھانا حلال تھا، اب حرام ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، اب حرام ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد جس طرح بہت ساری باتیں، بہت سارے کام جو جائز تھے اب وہ حرام ہو گئے، اسی طرح پر حالت احرام سے پہلے جو چیزیں حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ مثلاً خوشبو لگانا حلال تھا، حالت احرام میں حرام ہے۔ شکار کرنا حلال تھا، اب حرام ہے۔ اور بال کٹوانا حلال تھا، اب حرام ہے۔ تو شکار کرنا حلال تھا،
اب حرام ہے، ناخن کاٹنا تراشنا حلال تھا اب حرام ہے، اپنے جائز خواہشات بیوی سے پورا کرنا حلال تھا اب حرام ہے۔ تو حالت احرام میں بہت ساری چیزیں حالت احرام سے پہلے جو حلال ہوتی ہیں وہ حالت احرام کے بعد حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ شکار کو تم حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم ہو حالت احرام میں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی فیصلہ سناتا ہے، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ احکامات ہیں، اللہ کے یہ فیصلے ہیں۔ اللہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، ہم مخلوق، ہم مرزوق، ہم مخلوق، ہم اس کے بندے، ہمارا کام ہے اس کے حکموں کی تابع داری اختیار کرنا، فرما برداری اختیار کرنا، چوں چاں کیے بغیر اس کے باتوں پر، اس کے احکامات پر پوری طرح اپنی پلکوں کو جھکا دینا، اس کی اتباع کر لینا۔ ہمارا کام یہ ہے، اس کا کام ہے حکم صادر کرنا۔ تو اللہ جو چاہتے ہیں فیصلے فرماتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔